ہم جس دین مکرم کے ماننے والے ہیں اور جس دین رحمت کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں تو کوئی حقوق العباد کا تصور نہیں۔ جو ہیومن رائٹس آج بے خدا تہذیب میں بیان کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی وحی و تعلیم سے نہیں ہے۔ یعنی مرد اور عورت کو آزاد گھومنے کی اجازت ہو، نکاح کے بندھن کے بغیر رہنے کی اجازت ہو، کپڑوں کے بغیر باہر نکلنے کی اجازت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، زنا کی اجازت ہو، اپنے جینڈر کو تبدیل کرنے کی اجازت ہو، عورتیں سینہ تان کر مردوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ تو کوئی آزادی کا تصور اسلام اس معنی میں نہیں ہے۔ لیکن مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی عبادات کا اگر جائزہ لیں، یعنی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، آپ بار بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے نا۔ با جماعت نماز کا انتظام اگر مسلمان معاشروں میں ہوگا، صفیں بنیں گی تو کبھی ہو سکتا ہے کوئی دکھائی نہ دے تو پتہ چلے گا کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں مشکل آ گئی، کبھی کسی کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ بھوک سے دوچار ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے، تو لا محالہ اس کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ تو ہے ہی حکم اللہ کا، مگر مخلوق خدا پر جو کہ محتاج ہوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ہم خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارے کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایک طرف یہ عبادات اللہ کا حکم اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، مگر اس کا ایک بڑا حاصل مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنے کا معاملہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے معاف کیجیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ نفع کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کو وہ پسند جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والا ہو۔ ایک بڑا پیارا انداز ہمیں مسلم شریف کی روایت میں ملتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، مجھے لباس کی حاجت تھی تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک سے اور پیاس سے اور بیماری سے اور لباس کی حاجت سے کیا تعلق؟ اللہ فرمائے گا نہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی، اگر تو نے اس کو لباس فراہم کیا ہوتا تو مجھے پا لیتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ انسان تو بڑی بات ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، مشہور روایات ہیں کہ کتے کو پانی پلائے ایک شخص، اس کی بخشش کر دی گئی، صحیح روایت ہے، اور ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، وہ کھا پی نہ سکی، مر گئی، تو اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ کتے کو پانی پلانے والے کو بخش دیا گیا، اور بلی کو باندھ کر رکھنے والی عورت جس کی وجہ سے بلی مر گئی، اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ اس دین نے تو جانوروں کے بارے میں رحمت کا سلوک کرنا بتایا ہے۔ تو ہمیں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو بنتے ہیں نا مغربی معاشروں میں، آج ان کی حالت دیکھ لیں کہ ان کی آوازیں کوئی بلند ہوتی ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بوڑھوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، ہزاروں جن کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں ان کے جو ہے وہ زخمی ہیں، ہزاروں بلڈنگز ان کی جو ہے وہ مٹا دی گئی ہیں، مساجد شہید کر دی گئی ہیں، مگر دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز آپ کو ہمیں خاموش نظر آئیں گے۔ یو کے اندر مسلمانوں پر اسلاموفوبیا کے ٹائٹل کے ساتھ جو حملے ہو رہے ہیں، کہاں آج ہیومن رائٹس کے چیمپئنز؟ بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ نہیں؟ تو یہ حقوق انسانی اور یہ خدمت خلق اور یہ سوشل ویلفیئر ہمیں دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ مرعوب ہونے کی بجائے اپنے دین پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اس پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی اور اس کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا معاملہ اختیار کرنے کی مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com